السلام علیکم دوستوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کی سیریز کا آغاز کیا ہے، تو اس سیریز کا پارٹ 4 بنا رہی ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کے پاس تشریف لائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار تھے۔ حضرت ام سلمہ نے انفاق مال کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے پاس صحابہ میری وفات کی بات مجھے کبھی نہ دیکھ سکیں گے۔ یہ ارشاد سنتے ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپ اٹھے اور خوف اور گھبراہٹ کی حالت میں وہاں سے اٹھے اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ وہاں جا کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سنو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کیا کہتی ہیں۔ پھر انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خوف محسوس کیا، جیسے نیچے سے زمین ہل رہی ہو، اور پھر جلدی سے اٹھے اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ جب حاضر ہوئے تو دو زانو ہو کر بیٹھے اور عرض کیا، میں آپ کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اور میں آپ کے بعد کسی کو بے قصور نہیں ٹھہراؤں گی، یعنی یہ بات میں کسی اور کے لیے نہیں کہہ سکتی۔ لوگوں کا ایک ہجوم بیت اللہ میں جمع تھا اور طواف میں مشغول تھا۔ تکبیر و تحلیل نداؤں میں آنسو بہہ رہے تھے کہ اس ازدحام کے بیچ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جزام زدہ عورت پر نظر پڑی۔ وہ طواف کر رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے خدا کی بندی، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچا، اگر تو اپنے گھر میں بیٹھتی تو زیادہ بہتر تھا۔ امیر المومنین کی اس بات پر اس عورت کو ایسی حیا آئی کہ وہ اپنے گھر جا کر بیٹھ گئی۔ حتیٰ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو ایک آدمی کا اس عورت کے پاس سے گزر ہوا تو اس نے کہا کہ جس نے تجھے طواف کرنے سے منع کیا تھا وہ فوت ہو گیا ہے، لہٰذا اب تم باہر نکل آؤ۔ وہ کہنے لگی، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ زندگی میں تو اس کی اطاعت کروں اور مرنے کے بعد اس کی نافرمانی کروں؟ چنانچہ وہ عمر بھر گھر میں ہی رہی حتیٰ کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ پروقار اور باعظمت انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک سے تسبیح و تقدیس کے کلمات نمایاں ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت حلقہ بنائے بیٹھی تھی کہ یکایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب مبارک ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں محو خواب تھا، میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت وہاں کے ایک محل کے پاس وضو کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا، یہ محل کس کے لیے ہے؟ بتایا گیا کہ یہ محل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت یاد آئی تو میں وہاں سے آگے چلا گیا۔ یہ سن کر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں غیرت کروں گا؟ عراق سے ایک دفعہ سخت گرمی کے زمانے میں جب عرب کا ریگستان آفتاب کی تمادت سے آتش دوزخ کا منظر پیش کر رہا تھا، حضرت اخف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈتے ہوئے جب پہنچے وہاں تو دیکھا کہ امامہ اترا ہوا ہے، کمر پر گون باندھی ہوئی ہے اور زکوٰۃ میں آئے ہوئے اونٹوں کا علاج معالجہ کر رہے ہیں۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر حضرت اخف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو فرمایا، اے اخف، کپڑے تبدیل کرو اور آؤ، اس اونٹ کے علاج معالجے میں امیر المومنین کے ساتھ تعاون کرو، اس میں یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کا حق ہے۔ ان لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مغفرت فرمائے، آپ اپنے کسی غلام کو حکم فرما دیتے، وہ یہ کام انجام دے دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاجزانہ انداز میں فرمایا کہ بھلا مجھ سے بڑا کوئی غلام ہوگا؟
اور یہ آقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ جو شخص مسلمانوں کے امور کا ذمہ دار ہو وہ مسلمانوں کا غلام ہے۔ جس طرح ایک غلام پر اپنے آقا کی خیر خواہی اور امانت کی ادائیگی ضروری ہے، اسی طرح ان پر بھی ان امور کا بجا لانا ضروری ہے۔ چلچلاتی دھوپ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے باہر گئے ہوئے تھے۔ سر مبارک پر اپنی چادر رکھی ہوئی تھی کہ ایک غلام گدھے پر سوار ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے غلام مجھے بھی اپنے ساتھ سوار کر لو۔ غلام نے فوراً اپنی سواری کو روکا اور اپنے گدھے سے نیچے اتر کر عاجزانہ انداز میں فرمایا، اے امیر المومنین لیجئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہو جائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں تم سوار ہو جاؤ، میں تمہارے پیچھے سوار ہوتا ہوں۔ کیا تم مجھے پست جگہ پر سوار کرنا چاہتے ہو اور خود سخت جگہ پر سوار ہونا چاہتے ہو؟ غلام کا یہ اصرار تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بیٹھے اور وہ پیچھے بیٹھے گا، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصرار یہ تھا کہ غلام آگے سوار ہو اور وہ پیچھے بیٹھیں گے۔ بالآخر غلام نے امیر المومنین کی بات مان لی اور یوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ ایک غلام کے پیچھے بیٹھ کے داخل ہوئے اور لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستوں اپنی اس ویڈیو کا اختتام میں یہیں پہ کرتی ہوں۔ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزید واقعات لے کر حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔